یہ ایک حقیقت ہے کہ بازو مروڑ کے ہی حکومت بنوائی جا رہی ہے، سہولت کاری دی گئی ہے۔ میں آج بھی بڑا کلیئر ہوں، بار بار قربانی کا بکرا کیوں بنایا جاتا ہے۔ جاوید صاحب، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کا جو بیان تھا، آپ کی جو پوزیشن تھی، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم وفاقی حکومت لیتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوگا، اور آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنی جماعت کے اندر اس پوزیشن کو برقرار رکھا بلکہ آپ نے پبلک پوزیشن لی، جس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ معاملہ باہر بھی آیا۔ میں اور بطول یہی بات کر رہے تھے جاوید صاحب کہ یہ جو فیصلہ ہے گورنمنٹ لینے کا، جب یہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے تو جو کانٹوں کا تاج پہننا پڑے گا پی ایم ایل این کو، جو مشکلات ہیں، جو ایک مہنگائی کا طوفان ابھی کھلنے لگا ہے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور ہزار چیزیں وہ ہیں کہ یہاں پہ تو اس گورنمنٹ کو 2-4 مہینے بھی نہیں ملنے، آتے ہی جو ہے وہ ایک پریشر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہی وہ آرگیومنٹس تھے، یہی وہ دلائل تھے جن کی بنیاد پہ آپ اپنی جماعت کو کہہ رہے تھے کہ نہ لیں گورنمنٹ وفاق میں اور پنجاب میں بیٹھیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صرف مقبولیت کے لیے حکومت بنانا یہ کوئی دانش مندی یا ریاست سے محبت نہیں ہوتی۔ آپ مشکل ترین حالات میں بھی اگر حکومت لیتے ہیں قوم کو، ریاست کو ریلیف دینے کے لیے، تو اس سے بڑا جہاد اور کوئی نہیں ہوتا۔ مگر بات یہ ہے کہ کیا 16 ماہ کی جو حکومت تھی، آپ نے ریاست کے لیے قربانی دی اور نہ آپ کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا، اور الٹا آپ ملزم بنا دیے گئے۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف وہ موقف ہے کہ جناب انہوں نے 16 ماہ کی حکومت میں بیڑا غرق کر دیا، جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ 9-10 مئی کے جو ملزم تھے، جو مجرم تھے ریاست کے، ریاستی اداروں کے، آج کہا جا رہا ہو کہ جناب ان کو چھوڑ دیا جائے، اب کافی ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو کوئی ووٹ لے کے کامیاب ہو اور ریاست کا غدار ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کو حکومت سونپ دی جائے کیونکہ لوگوں نے اس کو منتخب کر لیا ہے۔ میں آج بھی بڑا کلیئر ہوں کہ سہولت کاری دی گئی ہے۔ میں آج بھی بڑا کلیئر ہوں۔ لیکن جاوید صاحب، میں تھوڑا سا ٹاپک پہ واپس اگر آؤں نا، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ریاست کو بچانے کے لیے جو فیصلے کیے گئے وہ الیکشنز میں تو گلے پڑ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ یعنی اب یہ معاملات تو آپ کے سامنے ہیں، جو مقبولیت کا جنازہ ابھی نکلے گا وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب آپ کی جماعت گورنمنٹ میں آ رہی ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے ان کے فیصلوں کے بعد؟ فہد، دیکھیں، بات یہ ہے کہ یکسوئی نہیں ہے ریاست کو بچانے کی، بار بار قربانی کا بکرا کیوں بنایا جاتا ہے۔ میں آج بڑا کلیئر ہوں اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ دیکھیں چند دن پہلے جو گیس کے بل آئے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، ایسے ہی برباد کر دیا لوگوں کا بجٹ جو ہے، جو مہینے کی ان کی ایک سیلری میں بندہ کام کرتا ہے یا جو اس کا اپنا بجٹ ایک گھر کے لیے ہوتا ہے، وہ سارا ڈسٹرب ہو کے رہ گیا۔ جاوید صاحب، اگلے مہینے اور زیادہ ہونے جا رہے ہیں، اگلے مہینے یہ دگنا ہونے جا رہا ہے اور بڑھنے ایسا ہی ہے۔ اور پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کرنے جائیں گے ان حالات میں، کیا ان کی جو شرائط ہوں گی وہ میری قوم کے لیے کیا کوئی ریلیف دے پائیں گی؟ نہیں دے پائیں گی۔ اور پھر مجھے یہ بتائے، لیکن جاوید صاحب یہ بات آپ کی آرگومنٹ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر پرابلم تو یہی ہے کہ کسی نے کو بازو مروڑ کے تو حکومت نہیں بنوائی، جماعت نے، قیادت نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ لیں گے، حالانکہ ایک آپشن تو تھا نا کہ نہ لیں اور پنجاب میں لے لیں۔ نہیں فہد، اگر آپ میری بات کو تھوڑا سا جانچیں، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں شاید کھل کے نہیں کہہ پا رہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ بازو مروڑ کے ہی حکومت بنوائی جا رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس جگہ ملک پھنسا ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک بار بار الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا ملک کے اندر اگر کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو مالیاتی ادارے کس طرح آپ کے ساتھ بہیو کریں گے، یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔
پھر آپ مجھے یہ بتائیں فہد حسین صاحب کہ کیا آپ اگر ایک جماعت قربانی دے رہی ہو اور دوسری ووٹ کرنے والی باہر بیٹھی ہوں اور گیلری میں بیٹھ کے آپ کی بیٹنگ آپ کی بالنگ دیکھ رہی ہوں اور آپ کے آؤٹ ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، کہہ رہے ہیں آپ، کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں لیکن اگر میں ایک قربانی دیتا ہوں، اگر میں ایک قربانی دیتا ہوں اس سوچ سے کہ ملک بار بار الیکشن کا متحمل نہیں ہے، حالانکہ فہد حسین میں یہ این اے 115 ہے میرا حلقہ، میرے ساتھ والا حلقہ ہے این اے 114، دونوں کے 20 10 پولنگ وہ بیلٹ بکس جو ہیں وہ آپ کوئی 10 اٹھا لیں اور ان کے انگوٹھوں کے نشانات چیک کر لیں، ان کی ری کاؤنٹنگ چیک کر لیں، تو آپ لیکن کو جاوید سارا صاحب کیا دھرا جو ہے میں آپ سمجھ کو گیا، نظر آ جائے گا۔ لیکن دیکھیں نا پھر سوال تو پھر وہی رہتا ہے نا کہ پھر یہ غلطی کی ہے، یعنی آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت نے وفاقی حکومت لے کر غلطی کر دی اور اب وہ پھنس گئے ہیں۔ دیکھیں میں جو اپنی جماعت کے اندر گفتگو ہوتی ہے میں وہ تو ساری نہیں بیان کر سکتا، مگر یہ ضرور اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر بھی اس بات پہ 95% جس میں اعلیٰ قیادت بھی شامل ہے کہ وہ حکومت لینے کے حق میں نہیں ہے، مگر اس میں شہباز شریف بھی شامل ہیں، مگر جو حالات ہیں پاکستان کے، ہم پھر بار بار وہی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم بار بار جو قربانی ریاست کے لیے دے رہے ہیں کیا ریاست بھی قبول کر رہی ہے اس قربانی کو یا کسی اور تناظر میں دیکھ رہی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے انکشافات سے بھرپور جب آباد دے دیے، ایم شور لوگ اب بہت دیکھیں گے جو اس وقت آباد کریں۔